اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ رہبر ہیں ان جو تہاڈے اندر اگان آندا ہے، اگر تسی کسی نو گالی دو گے، میں ایک مولوی صاحب تقریر کردے سنن دیا سا تو وہ کہہ رہے سی مرزا کنجر، اور میں پیچھے بیٹھ کے پریشان ہو رہا سا کہ کسی مذہب دے بانی نو یا لیڈر نو اگر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی پر بھی تنقید کروں اور کسی کو تنقید کا نشانہ بناؤں، میری یہ عادت نہیں ہے، لیکن ناصر مدنی کا یہ بیان سن کر مجھے انتہائی افسوس ہوا، انتہائی دکھ ہوا کہ ناصر مدنی کو کیا اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مذہب جو ہے وہ اللہ جل مجدہ اپنے نبی کے ذریعے اس کے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ طریقہ دیتا ہے کہ اس طریقے پر آپ کے فالوورز جو ہے وہ چلیں اور آپ کو مانے اور مجھے بھی ایک اللہ مانے۔ تو یہی اعتقاد، یہی یقین رکھنا جو ہے اس کا نام مذہب ہے، اور مذہب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے۔ ناصر مدنی کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کے بارے میں کہ وہ صاحب ہے، وہ ایسا ہے، وہ اس کے بارے میں احترام کے ساتھ پیش آنا، میرے خیال میں جو ہے نا یہ ایمان پر شک کرنے والی بات ہے۔ ناصر مدنی کے ایمان پر یہ شک کرنے والی بات ہے، اور اسے اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ تلاش کرنا چاہیے کہ آیا میں اگر مرزا قادیانی کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہا ہوں تو میرا ایمان کہاں ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ میں نے کبھی بھی اس پر تنقید نہیں کی، میں نے کبھی بھی کسی صحیح عالم پر تنقید نہیں کی۔ میں جب یہ سوچتا تھا، مجھے کہتے تھے، میرے دوست کہتے تھے، میرے احباب کہتے تھے کہ ناصر مدنی جو ہے وہ صرف ایک مزاح لوگوں میں پھیلا رہا ہے، مذاق پھیلا رہا ہے، اور کوئی صحیح معنی وہ ایک پیغام نہیں پہنچا رہا دین کا، اسلام کا۔ تو میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، لیکن نوجوان جو ہے اسے شوق سے سنتے ہیں، نوجوانوں میں جو ہے نا چلو وہ ایک مقبول بنتا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے چلنے دیں، چلو اسلام کے بارے میں کچھ سن تو لیتے ہیں لوگ۔ لیکن جب اس کا یہ عقیدہ میرے سامنے آیا، دو جگہ پر اس کے دو کلپ میرے سامنے آئے، ایک تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کو کسی عالم نے کنجر کہا تو اس کا مجھے دکھ ہوا۔ کیوں بھائی، آپ کو کیوں دکھ ہوا ہے؟ وہ ایک ملعون ہے، اور وہ قادیانی مرزائی وہ مرتد ہے، کیا تجھے اس کا دکھ ہے؟ تجھے یہ دکھ نہیں کہ ختم نبوت پر انہوں نے حملہ کیا ہے؟ کیا تجھے یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت پر جو انہوں نے حملہ کیا ہے تجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ تجھے یہ افسوس ہے کہ اسے ملعون کیوں کہا گیا ہے، اسے کنجر کیوں کہا گیا ہے؟ تجھے یہ دکھ ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات، ناصر مدنی صاحب، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ تو تم نے جو کہا ہے ناصر مدنی، میں تجھے کہہ رہا ہوں، تم نے جو کہا ہے کہ ان کا مذہب ہے، جب آپ ان کا مذہب مان رہے ہو تو پھر اپنے ایمان کو تلاش کرو کہ آپ کا ایمان کہاں ہے۔ کیا اس کو نبی مان کر تم اس کا مذہب مان رہے ہو؟ تجھے پتہ ہے نا کہ نبی ہوتا ہے وہی جو ہے اللہ کی طرف سے لاتا ہے مذہب کو، دین کو لاتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا مذہب کیسے مان لیا؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بھی وہ اس کا مذہب ہے؟ مذہب تو نہیں ہے، وہ تو مرتد ہے، اس نے ارتداد کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، کفر سے بھی بدتر ہے مرتد ہونا، اور آپ نے یہ کہہ دیا اسے کہ بھی میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، یا تو ناصر مدنی صاحب کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور جگہ جگہ پر کھلے عام یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ میں نے کچھ علماء سے، اہل حدیث کے علماء سے بھی رابطہ کیا، تو مجھے انہوں نے کچھ کلپ سینڈ کیے اس کے بارے میں، اور کہا کہ ہم خود جو ہے نا وہ اس کو مرتد کہہ رہے ہیں، ہم خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر جو ہے نا چھپا ہوا ایک قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ الفاظ ان کے علماء کے، اہل حدیث کے علماء کے جو ہے یہ الفاظ میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت، خاتم المرسلین،
ختم المرسلین پر ہمارا پختہ اعتقاد جو ہے، یہی اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب